اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنا علما اللہم رب زدنا علما اللہم رب زدنا علما۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ایک بار پھر ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہمیں قرآن حکیم کی اس مجلس میں باہم مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی اور قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنایا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن حکیم کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو مزین فرمائے۔ میری دعا ہے کہ رمضان المبارک کی ان مقدس اور مبارک ساعتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مبارک مہینے کے صدقے، قرآن کے صدقے ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے، امت مسلمہ کے حال پر رحم و کرم فرمائے اور جتنے پریشان حال لوگ ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیں، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرمائیں، جو بے روزگار ہیں ان کو خزانہ غیب سے روزگار کے لیے سبب پیدا فرمائیں اور ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور اس علم پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264، 265 اور 266 تک کی آیات پر گفتگو کی تھی۔ آج کی ہمارا یہ گفتگو کا مرکز و محور سورہ بقرہ ہی کی اگلی دو آیات 265 266 ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ان آیات کریمہ کی طرف آئیں، قرآن حکیم نے بڑے خوبصورت انداز میں مومنین کے سامنے ان مثالوں کو پیش کیا، ایسا نقشہ کھینچا کہ انسان کے سامنے بڑی کلیئر تصویر آ جاتی ہے۔ سب سے پہلے بتایا گیا کہ وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے دانہ زمین میں بویا جاتا ہے، پھر وہ اگتا ہے، اس سے پھر تنے کے اوپر جا کے بالیاں لگتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو گویا ایک دانہ جو ہے اس کی پیداوار 700 دانے ہوتی ہے، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں تو اس سے بھی دگنا اس کو بڑھا کے عطا کر سکتے ہیں۔ اور پھر دوسری مثال میں بتایا گیا کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور پھر اس پہ احسان نہیں جتلاتے، کسی کو دکھ اور تکلیف نہیں دیتے، تو ان کے لیے رب کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ نہ انہیں کوئی ڈر ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی جو مال آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا وہ محفوظ ہو گیا، آپ کا بیلنس جمع ہو گیا، وہ ضائع نہیں ہوتا۔ دنیاوی زندگی میں جیسا کہ ہم نے وہاں گفتگو کی تھی کہ آپ کا مال ضائع ہو سکتا ہے، چوری ہو سکتا ہے، زلزلہ آ سکتا ہے، طوفان آ سکتا ہے، سیلاب آ سکتا ہے، لیکن جو مال آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو بھی مال آپ اپنے ہاتھوں کے ذریعے اللہ کے ہاں بھیجیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں اس کو پائیں گے۔ اور پھر آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے ہمیں بتا دیا کہ ما نقص مال من صدقہ، کہ صدقہ کے ذریعے مال میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اور اگر انسان کا صدقہ تباہ و برباد ہوتا ہے یا ضائع ہوتا ہے تو وہ 2 چیزوں کی بنیاد پر یا 3 چیزوں کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ایک تو احسان جتلانا، کسی کو دکھ دینا، اور ریا دکھلاوے کے لیے صدقہ کرنا۔ اگر آپ اس طریقے سے صدقہ کریں گے تو وہ آپ کا صدقہ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، کوئی بھی اس کا اجر آپ کو نہیں ملے گا۔
پھر آگے فرمایا کہ اگر آپ کے سرکمسٹانسز ایسے ہیں، اگر آپ صدقہ خیرات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں یا اس وقت آپ نہیں دے سکتے، تو بجائے اس کے کہ آپ برا بھلا کہیں سائل کو، تو آپ اچھے انداز میں اس کے ساتھ بات کریں. اس کے ساتھ اچھے انداز میں بات کرنا اس سے بہتر ہے کہ آپ صدقہ دیں اور پھر اس پہ یعنی احسان جتلائیں، دکھ پہنچائیں. تو اب دیکھیں کہ اچھی بات کہنا آپ اس کی خیر خواہی کا سبب بن سکتے ہیں، آپ اس کی خیریت دریافت کر سکتے ہیں، آپ اس کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں، تو وہ اپنے غم کو اس ذریعے سے بھول جائے گا. پھر اگلی آیہ کریمہ میں اس کو بیان کیا گیا کہ جو لوگ اپنے صدقہ دیتے ہیں، ایمان والوں سے گفتگو کی گئی کہ اپنے صدقات کو احسان کے ذریعے، لوگوں کو دکھ پہنچانے کے ذریعے مت تباہ و برباد کرو، مت ان کو باطل کرو. ان صدقات کی مثال جو لوگ صدقہ کرتے ہیں اور اس پہ احسان جتلاتے ہیں، دوسرے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، ایسے شخص کی طرح ہے جو اپنا مال صرف دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے. اور دکھاوے کے لیے منافقین خرچ کرتے ہیں. منافق جب اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو وہ مجبوراً کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے جرمانہ ہے، چونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں یہ مال خرچ نہیں کروں گا تو معاشرے میں میری بے عزتی ہوگی، تو اس وجہ سے صرف دکھاوے کے لیے وہ مال خرچ کرتا ہے. تو یہاں فرمایا گیا کہ وہ شخص جو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر، تو پھر فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جب بارش آتی ہے، ایک پہاڑ پر اگر جو ہے وہ مٹی جم جائے پتھر پر، چٹان پر، پھر زوردار بارش آئے تو اس سے وہ صاف ہو جائے. اب دیکھتے ہیں کہ بعض پتھروں پر، بعض چٹانوں پر جب مٹی جم جاتی ہے، بعض اوقات کوئی چیزیں بھی اس پہ اگاتی ہیں، تو جب بارش زوردار ہوتی ہے تو وہ ساری چیز ختم ہو جاتی ہے. اور ظاہراً انسان سوچتا ہے کہ اب یہاں کوئی چیز اگے گی، لیکن چونکہ وہاں نیچے اس کے زمین نہیں ہے، پتھر ہے، تو وہاں کوئی چیز اگ نہیں سکتی. اسی طرح فرمایا گیا کہ جس طرح اس پتھر کو، اس چٹان کو زوردار بارش اس مٹی کو صاف کر دیتی ہے اور وہاں کچھ بھی باقی نہیں رہتا. اور پھر لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، اسی طرح یہ شخص جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا، یا جس نے لوگوں پر احسان جتلانے کے لیے صدقہ کیا، یا لوگوں کو دکھ تکلیف دینے کے لیے صدقہ کیا، یا دوسرے لوگوں کو غلام بنانے کے لیے صدقہ کیا، یا دوسرے لوگوں سے کام لینے کے لیے صدقہ کیا، اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے صدقہ کیا، تو یہ لوگ اس میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے. اور واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ انکار کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی جو ریاکار ہیں، جو منافقین ہیں، جو احسان جتلانے کے لیے صدقہ کرتے ہیں، جو دوسروں کو دکھ دینے کے لیے صدقہ کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو انکار کرنے والے ہیں، کفار ہیں، ان کو ہدایت نہیں دیتا. اب آج کی آیہ کریمہ کی طرف آتے ہیں. وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور ان لوگوں کی مثال ایسے ہے، يُنفِقُونَ، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، ابتغاء مرضات اللہ، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دلوں کو ثابت قدم رکھنے کے لیے، کَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ، ان لوگوں کی مثال اونچی زمین پر ہے، اس باغ کی طرح، أَصَابَهَا وَابِلٌ، جس پر زور کی بارش ہو، فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، تو اپنا پھل جو ہے وہ دگنا کر دے، فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اور اگر اس پر زور کی بارش نہ بھی ہو تو شبنم بھی اس کے لیے کافی ہے، یا تھوڑی جو پھمار والی بارش ہے وہی کافی ہے. فتل واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں کو دیکھنے والا ہے. اب اس آیہ کریمہ پر اگر آپ غور کریں تو یہاں مخلص مومن کے صدقات کی مثال اس باغ کی طرح ہے جو بلند جگہ پر اور سرخیز زمین میں واقع ہے. بارش زیادہ ہو یا کم، یہ باغ ہر دو صورتوں میں پھل دیتا ہے. اسی طرح جو صاحب اخلاص مومن ہے وہ کم صدقہ کرے یا زیادہ صدقہ کرے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اجر و ثواب اس کو دیتے ہیں، اور اس کا باغ جو ہے وہ لگا رہتا ہے، وہ ہمیشہ پھل آور رہتا ہے۔ اس میں ان مخلص مومنین کی، مخلصین کی، مسلمانوں کی دلجوئی کا بھی سامان ہے، جو اپنی تنگ دستی کی بنا پر زیادہ صدقہ نہیں دے سکتے۔ اسی لیے آقا دو جہاں نبی اکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے رزق حلال سے ایک کھجور کے دانے کے برابر، یعنی صرف 1-2 پینس بھی خرچ کرے، قیامت کے دن اس کا اجر و ثواب اود پہاڑ سے زیادہ ہوگا۔ یہ صحیح بخاری شریف کی کتاب الزکوٰۃ کی روایت ہے۔ اب دیکھیں کہ صدقہ تھوڑا ہو یا بہت، جو آپ اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں کریں گے اس پر آپ کو اجر ملے گا۔ اور پھر آگے ایک اور مثال کے ذریعے ہمیں سمجھایا گیا، ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے، ان تکون لہ جنتم، کہ اس کا باغ ہو، من نخیل و عناب، کھجوروں اور انگوروں کا، تجری من تحت الانہار، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، لہو فیہا من کل ثمرات، اس باغ میں ہر طرح کے پھل ہوں، واصابہ الکبر، تو اس شخص کو جو ہے وہ بڑھاپا پہنچ گیا ہو، وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا ہو، بڑھاپا اس شخص کو آ گیا ہو، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کے بچے کمزور ہوں، کم سن ہوں، چھوٹے ہوں، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، تو ایک یعنی بگولا آئے اچانک اس باغ میں، فِيهِ نَارٌ، اس میں آگ بھی ہو، فَاحْتَرَقَتْ، اور وہ باغ جل جائے، یعنی تیز آندھی کے ساتھ بگولا آئے تو اس بگولے کے ساتھ آگ بھی ہو، تو وہ اس بگا کو آگ جو ہے اس باغ کو جلا کے راکھ کر دے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو، تم تدبر کرو، تم معانی میں غور و فکر کرو۔ اب دیکھیں جب بھی ہم کوئی آیت پڑھتے ہیں، اب مثلا ہم اس آیت کو پڑھ رہے ہیں تو ذرا اس منظر کو سامنے رکھیں کہ باغ کتنا خوبصورت ہوتا ہے، اس میں کتنے خوبصورت پھل ہوتے ہیں، اور ایک انسان اس کو جب دیکھتا ہے تو اس کو کتنا اطمینان اور سکون ہوتا ہے، خاص کر جب وہ بڑھاپے کی اس عمر میں ہے، اب وہ کمانے کے قابل نہیں ہے، اس کے بچے بھی اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، تو ایسے وقت میں اس کی واحد امید اور روشنی کی کرن یہ باغ ہے کہ یہ باغ پھل دیتا رہے گا اور میں اپنے بچوں کو بھی پالوں گا اور اپنا پیٹ بھی پالوں گا، تو اچانک وہ باغ جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح قیامت کے دن ایسے لوگ جنہوں نے صدقہ صرف لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا، احسان کے لیے کیا، ریا کے لیے کیا، تو ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس کا باغ جل کے راکھ ہو گیا، تو ان کے بھی سارے اعمال جل کے راکھ ہو جائیں گے اور انہیں کوئی بھی اجر نہیں ملے گا۔ یہ جو ہیں آیات ہمارے لیے غور و فکر کرنے کا سبب ہیں۔ یہاں اگر آپ اس آیہ کریمہ میں غور کریں تو یہاں ان مومنین کی مثال دی گئی ہے جن کے صدقات، جن کی نیتیں خدائے ذوالجلال کو صرف خوش کرنے کی ہوتی ہیں، راضی کرنے کی ہوتی ہے، اور رب کائنات سے جزائے خیر کا پورا پورا یقین ہوتا ہے۔ جس طرح کہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تو جس شخص نے رمضان کے روزے ایمانداری کے ساتھ ثواب ملنے کے یقین کے ساتھ رکھے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جس نے قیام اس نیت کے ساتھ کیا اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اب دیکھیں کہ اس آیہ کریمہ میں جو یہاں ربوہ کا لفظ استعمال کیا گیا، ربوہ سے مراد اونچی زمین کو، جہاں ایسی اونچی زمین جہاں نہریں چلتی ہوں اس کو کہتے ہیں، اور اس لفظ کو بے ربواتن اور بے ربواتن بھی پڑھا گیا ہے۔ اور وابل کا لفظ جو ہے اس کے معنی ہیں سخت بارش کی، یعنی وہ دگنا پھل لاتی ہے، یعنی بہ نسبت دوسرے باغوں کی زمین کے یہ باغ ایسا ہے اور ایسی جگہ پر واقع ہے کہ بالفرض بارش نہ بھی ہو تو صرف شبنم سے ہی پھلتا پھولتا ہے، یعنی ہلکی بارش ہو یا شبنم ہو وہی اس کے لیے کافی ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ موسم خالی چلا جائے، یعنی کسی موسم میں وہ پھل نہ دے، وہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے وہ باغ۔ اسی طرح ایمانداروں کے اعمال کبھی بھی بے اجر نہیں رہتے، وہ ضرور بدلہ دلواتے ہیں۔
ہاں اس اجر میں فرق ہو سکتا ہے، جو ہر ایماندار کے خلوص اور اخلاص اور نیک کام کی اہمیت کے اعتبار سے بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر اپنے بندوں سے کسی بندہ کا کوئی عمل مخفی اور پوشیدہ نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سے پوچھا آپ نے، حضرت عمر نے، کہ اس آیت کے بارے میں، یہ جو اگلی آیت ہے کہ ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل واعناب تجری من تحتہا الانہار، اس آیت کے بارے میں حضرت عمر نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ عالم، کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے۔ تو آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا امیر المومنین نے، اور فرمایا کہ تم جانتے ہو یا نہیں، اس کا صاف جواب دو۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر المومنین میرے دل میں ایک بات ہے۔ آپ نے فرمایا بھتیجے کہو اور اپنے نفس کو اتنا حقیر نہ کرو۔ فرمایا ایک مثال دی گئی ہے، یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پوچھا کون سا عمل ہے؟ کہا ایک مالدار شخص جو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے لیے کام کرتا ہے، پھر شیطان اسے بہکاتا ہے اور وہ گناہوں میں مشغول ہو جاتا ہے اور اپنے نیک اعمال کو کھو دیتا ہے۔ بس یہ روایت اس آیت کی پوری تفسیر ہے۔ اس میں بیان ہو رہا ہے کہ ایک شخص جو ہے ابتدا میں وہ اچھے اعمال کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی حالت بدل جاتی ہے اور برائیوں میں پھنس جاتا ہے، اور پہلے کی نیکیوں کا ذخیرہ تباہ و برباد اس کا کر دیا جاتا ہے، اور آخری وقت میں جب کہ نیکیوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے یہ خالی ہاتھ رہ جاتا ہے اور بالکل اس کے دامن میں کچھ نہیں ہوتا۔ جس طرح ایک شخص ہے جس نے ایک باغ لگایا، پھل اتارتا رہا، لیکن جب بڑھاپے کے زمانے کو پہنچا، اب بچے بھی چھوٹے ہیں، اب کمانے کے قابل بھی نہیں ہے، اب یعنی کوئی امید اور بھی نہیں ہے جو اس کا سہارا بن سکے، تو اتفاقاً اس باغ میں جو آندھی چلی اس میں آگ تھی اور وہ ہرا بھرا باغ ایک دم جو ہے وہ لاکھ کا خاک ہو گیا۔ تو اس طرح یہ شخص ہے کہ پہلے تو نیکیاں کر لی لیکن پھر برائیوں پہ اتر آیا اور خاتمہ اچھا نہ ہوا، تو جب ان نیکیوں کے بدلے کا وقت آیا تو ہاتھ خالی رہ گیا۔ تو کافر شخص بھی جب اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے تو وہاں تو کچھ کرنے کی طاقت نہیں، جس طرح اس بوڑھے کو طاقت نہیں، اور جو کیا ہے وہ کفر کی آگ والی آندھی نے برباد کر دیا۔ اب پیچھے سے بھی اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا، جس طرح اس بوڑھے کی کمسن اولاد اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اب دیکھیں کہ مستدرک حاکم میں آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہ دعا نقل کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس دعا کو پڑھتے تھے، اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی و انقضاء عمری، اے اللہ اپنی روزی کو سب سے زیادہ مجھے اس وقت عنایت فرما جب میری عمر بڑی ہو جائے اور ختم ہونے کو آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے یہ مثالیں بیان فرما دیں تاکہ ہم اس میں غور و فکر کریں، تدبر کریں، تفکر کریں، سوچیں، سمجھیں، عبرت و نصیحت حاصل کریں۔ جیسے کہ فرمایا دوسری جگہ پر کہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، کہ یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کی جاتی ہیں، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، ان مثالوں کو ہم نے لوگوں کے لیے بیان فرمایا اور انہیں علماء ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہاں ان آیات کریمہ میں خیرات کی مثال دی گئی اور ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جو اللہ کی راہ میں صرف اس لیے مال خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، اللہ ان سے راضی ہو جائے، وہ اپنی اطاعت کا ثبوت دیں۔ اور ان لوگوں کی مثال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے باغ سے دی جو کسی اونچی جگہ پر ہو، جہاں کی ہوا قدرتی طور پر لطیف ہو۔ اس باغ پر اگر زور کا مینہ برسے تو یہ باغ دگنا پھل دیتا ہے، اور اگر مینہ زور کا نہ بھی برسے، تھوڑی سی پھوار بھی اگر پڑ جائے تو پھر بھی وہ پھل دیتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں می کی مثال مال خرچ کرنے سے دی گئی، اور باغ کے اونچا ہونے سے یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ اس کی نیت بالکل درست ہے، وہ محض اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے مال خرچ کر رہا ہے۔ اس لیے اگر مال وہ کم خرچ کرتا ہے تب بھی اس کو اجر ملے گا، زیادہ خرچ کرتا ہے تو تب بھی اس کو اجر ملے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک غزوے میں ایک صحابی نے چند کھجوریں اللہ کے راستے میں قربان کی تھیں، لیکن اس کو بہت بڑا اجر ملا۔ تو اصل یہ نہیں ہے کہ کوئی کتنا مال خرچ کرتا ہے،
اصل یہ ہے کہ کس نیت کے ساتھ کرتا ہے. اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے مال کا محتاج نہیں، ہمارے صدقہ و خیرات کا محتاج نہیں، بلکہ وہ ہماری نیتوں کو دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے. رب کائنات نے دوسری جگہ میں قرآن میں خود فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالها التقوی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو آپ کے گوشت کی، آپ کے خون کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کو آپ کے تقوی کی ضرورت ہے جو اپنے آپ کے دلوں میں ہے. یعنی آپ کے دلوں کو دیکھنا چاہتا ہے، قربانی کا جو وہ جذبہ ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے. چونکہ جب مال اپنا اللہ کے راستے میں انسان قربان کرتا ہے تو اس پر بڑا شاق گزرتا ہے، لیکن جب وہ اللہ کی رضا کے لیے یہ سب کر گزرتا ہے تو پھر اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے اس کے لیے. لیکن یہاں یہ شرط ہے کہ اس مال کو جب انسان خرچ کرے تو اسے اپنے صدقہ کے ذریعے باطل نہ کرے، تباہ و برباد نہ کرے، یعنی اس دوسرے لوگوں کو دکھ نہ دے صدقہ دینے کے بعد، ان پر احسان نہ جتلائے اور دکھاوے کے لیے صدقہ نہ کرے. اور پھر یہ اگلی آیت میں جو مثال دی گئی کہ جو لوگ محض دکھاوے کے لیے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، دوسرے لوگوں پر نقصان احسان جتلاتے ہیں، انہیں روحانی یا جسمانی تکلیف دیتے ہیں، تو ان کا یہ مال خرچ کرنا اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو عمر بھر کی، جس کی کمائی جو ہے ایک باغ ہے جو سرسبز و شاداب ہے، اس میں ہر طرح کے پھل لگے ہوئے ہیں، اس میں طرح طرح کی چیزیں ہیں، اور وہ اب اس کے بچے بھی چھوٹے ہیں، اب وہ کوئی کام بھی نہیں کر سکتا، جو اپنے باپ کا دکھ درد بانٹنے کے بجائے خود اس پر بوجھ بنے ہوئے ہیں. تو عین اس بڑھاپے کی عمر میں اب اس کا باغ جل کر راکھ ہو جاتا ہے. تو اب اندازہ لگائیں کہ اس کے غم کا، اس کی یعنی حسرت کا، اس کیفیت کا اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی کے سامنے کوئی بزنس ہے، اچانک اس کا نقصان ہو جاتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے جب وہ اس بڑھاپے کی عمر کو ہو. تو اسی طرح باغ اس کا، تو اسی طرح اندازہ کریں کہ قیامت کے دن جب کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، جب کسی اور کا سایہ نہیں ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سائے کے سامنے کے علاوہ، تو اس دن یوم لا ذل الا ذلہ، تو اس دن بھی جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے ہیں، دائیں ہاتھ سے خرچ کیا تو بائیں ہاتھ کو علم نہیں ہوا کہ اس نے کیا خرچ کیا، تو وہ اللہ کے سائے کے نیچے ہوگا. تو آپ دیکھیں کہ اس سے بڑھ کر بری حالت کیا ہوگی کسی شخص کی کہ جو ساری زندگی غفلت کی نیند میں سویا رہے، اپنی آنکھیں بند رکھے اور اپنی آنکھیں اس وقت کھولے جب مہلت ختم ہو جائے. تو ریاکاروں کی نیکیاں جو ہیں انہیں ایسے آگ لگتی ہے اور ان کا اجر یوں تباہ برباد ہو جاتا ہے جیسے اس باغ کو آگ لگی اور وہ ختم ہو گیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں مثالیں دے کر سمجھاتے ہیں تاکہ ہم سمجھیں. اب دیکھیں کہ ان آیات مبارکہ میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے، کاش ہم ان آیات پر غور و فکر کریں. حقیقت میں آپ دیکھیں کہ وہ ایک بڑے اچھے ادیب تھے اشفاق احمد خان، وہ کہتے تھے کہ یہ مال جو ہے آپ اپنے مال میں سے کچھ بھی نہیں دیتے بلکہ اللہ کے مال میں دیے ہوئے مال میں سے دیتے ہیں. جیسا کہ ہم نے شروع میں بھی پڑھا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ مما رزقناہم ینفقون، جو اللہ نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو حقیقی طور پر یہ مال اللہ کا مال ہے، ہم صرف یعنی ہمارے ہاتھ میں یہ امانت ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں نے ان کو مال دیا اور میرے مال کو ہی کیا یہ میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں کہ یا نہیں. تو اب یہاں دیکھیں کہ کتنی خوبصورت یعنی منظر کشی کی ہے قرآن نے. پہلا منظر یہ ہے کہ جو اپنی شکل، وضع اور نتائج کے اعتبار سے ایک دوسرے کے متضاد مناظر ہیں، ہر مناظر کے پھر مختلف اجزاء ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ متناسق ہیں اور تعبیر اور مشاہدے کے اعتبار سے بھی بام متفاوق ہیں، ان کا رنگ بھی ایک ہے، معنی اور جذبات کے اعتبار سے بھی. جو معنی اور جذبات اس منظر کشی سے پیدا کرنا مطلوب تھے، جن کا اظہار اس پوری منظر کشی سے مطلوب تھا، جو شعور ان مناظر کی وجہ سے پیدا کیے جانا مطلوب تھا. پہلے منظر میں ہمیں ایسے دل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو پتھر سے بھی سخت ہے، کالذی ینفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، یعنی اس شخص کی طرح جو اپنے مال کو محض دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے. تو
یہ دل جس پر ریاکاری کا پردہ ہوتا ہے، سنگ دلی پر ریاکاری کا پردہ ہوتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان ہو اور اس پر مٹی جمی ہوئی ہو، اور اس پتھر پر کوئی تر و تازگی نہ ہو، جس میں کوئی نرمی نہ ہو، اس پر مٹی کی ایک ہلکی سی تہ ہو، اور جب زوردار بارش آئے تو اس کو بہا کے لے جائے۔ اسی طرح ریاکار شخص کا عمل جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ دوسرا کہا گیا کہ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلًّا، کتنی بہترین منظر کشی کی گئی کہ زوردار بارش اس کو بالکل صاف ستھرا کر دیتی ہے، یعنی ساری مٹی کو بہا کے لے جاتی ہے تو گویا وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اسی طرح جو ریاکار عمل کرتا ہے اس کا عمل بھی اسی طرح ضائع ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ دوسرا منظر یہاں احسان جتلانے اور اذیت دینے کی بہت خوبصورت مثال بیان کی گئی، یعنی اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اس قسم کے صدقے اور احسان کو اللہ تعالیٰ کس طرح تباہ و برباد کر دیتے ہیں، جبکہ صاحب صدقہ اور صاحب احسان جو ہیں اس وقت اس صدقے اور احسان کے فائدے کا بہت زیادہ محتاج ہوتا ہے، وہ کمزور ہوتا ہے، ناتواں ہوتا ہے، جسمانی قوتیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ اس بربادی کا کوئی علاج نہیں کر سکتا، اور یہ انجام بد کی ایک انتہائی یعنی قسم کی بری منظر کشی ہے۔ ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل وعناب تجری من تحتها الانہار له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفکرون۔ اب دیکھیں کہ یعنی ایک شخص اس کا باغ ہو جس میں کھجوریں بھی ہوں، جس میں انگور بھی ہوں، طرح طرح کے پھل ہوں، وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، اس کے بچے کم سن ہوں، پھر ایک اچانک آندھی آئے، اس کے ساتھ آگ کا بگولا ہو، اس کو جلا کے تباہ برباد کر جائے۔ تو یہ ہمارے لیے غور کرنے والی باتیں ہیں۔ اب دیکھیں کہ ان مثالوں میں ہمارے لیے سبق ہے۔ آپ کو اگر یاد ہو تو کبھی پرانے بزرگ بچوں کو کہانیاں سناتے تھے، تو اس میں ہمارے لیے سبق ہے، ہم اپنے بچوں کو ایک کہانی کی شکل میں یہ چیزیں بتا سکتے ہیں، اور اس سے وہ سبق حاصل کر سکتے ہیں، ان کو بتا سکتے ہیں کہ کیسے ہم اس سے سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن یعنی صرف کوئی قصے اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن ہماری یعنی کامیابی کا راز قرآن میں ہے، ہمارے لیے دستور حیات ہے۔ قرآن میں کوئی ایسی چیز نہیں جو رب کائنات نے باقی چھوڑی ہے، ہر چیز کے لیے قرآن میں ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے۔ اور پھر جو چیز قرآن حکیم میں اجمالاً بیان کی گئی اس کو آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کے ہمارے سامنے بیان کر دیا، اس کے بعد صحابہ نے، سلف صالحین نے۔ اب دیکھیں کہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو اب دیکھیں کہ قرآن کے اس قدر بلیغ انداز سے گفتگو میں ایک خصوصیت ہے کہ وہ انسانی ادراک اور اس کے قدرتی ماحول کے درمیان فاصلے کو کم کر دیتا ہے، کیونکہ انسان کا وجود اسی کائنات کے عناصر ترکیبی سے مرکب ہے۔ انسان اور کائنات میں نباتات کی نشو و نما کے درمیان ایک مکمل ہم آہنگی ہے۔ جس طرح ایک بگولا اس کائنات کی تر و تازگی کو جست دیتا ہے، اسی طرح گمراہی اور بے دینی انسان کی روحانی دنیا کو نیست و نابود کر دیتی ہے۔ یہ قرآن حکیم ہے جو انسان کو دوبارہ ایک زندگی عطا کرتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ قرآن میں شفا ہے، قرآن حکیم ہماری دلوں کی زندگیوں کو بدل دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ قرآنی آیات پر غور کریں، جب جنت کی آیات کو پڑھیں تو جنت کا منظر سامنے لائیں، ان نعیم نعمتوں کو سامنے لائیں۔ جب دوزخ کا ذکر آئے تو ہم استغفار کریں، توبہ کریں اور اس منظر کو سامنے لائیں، اور کوشش کریں کہ جو قرآن حکیم کی آیت ہم پڑھتے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اگر آج آپ نے ایک آیت سیکھی ہے تو جس طرح آپ کوئی مختلف یعنی خبریں آپ کے پاس آتی ہیں تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، تو آج ہماری بدبختی یہ ہے کہ فون پر ہم سارا دن یعنی لگے رہتے ہیں، ٹیکسٹ میسج آتے ہیں تو اس کو ہم پڑھتے ہیں،
فیس بک کو یوز کرتے ہیں، ٹویٹر کو یوز کرتے ہیں، لیکن اللہ نے جو کتاب یہ ہمارے لیے بھیجی ہے اس پر ہم غور و فکر نہیں کرتے، اس کو ہم بار بار کھول کے نہیں دیکھتے، اس کے ساتھ ہم اپنا تعلق مضبوط نہیں کرتے. اس لیے علامہ نے شاید کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اب دیکھیں کہ مسلمانوں کی عزت، ان کی رفعت، ان کی بلندی، ان کی یعنی عظمت کا راز جو تھا وہ قرآن حکیم تھا. تو آج ہمارا قرآن و سنت سے تعلق کمزور ہو گیا، اس لیے ہر جگہ ہم کمزور ہو گئے. آج دوسری قوتوں نے ہر جگہ مسلمانوں کو مظلوم بنایا ہوا ہے، مسلمان غلام بنے ہوئے ہیں. ہماری کامیابی کا راز اسی میں ہے کہ آج پھر ہم قرآن و سنت کی طرف واپس لوٹیں، اپنی زندگیوں میں قرآن کے ذریعے انقلاب لائیں، اپنے دلوں کو قرآن کے نور سے جلا بخشیں، اپنے فکر کو قرآن کی تلاوت اور قرآن کی سمجھ سے جو ہے وہ جلا بخشیں اور اس کو تر و تازگی بخشیں، اور ہمارا اوڑھنا بچھانا جو ہے وہ قرآن بن جائے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو مزین فرمائے اور ہمیں قرآنی آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر زندگی دی تو اگلے درس میں ہم انشاءاللہ اگلی آیات پر مزید گفتگو کریں گے. اللہ کے فضل و کرم سے اب چند آیات اس سورہ بقرہ کی باقی رہ گئی ہیں. دعا کریں. میری ایک دلی تمنا ہے کہ یعنی ہم قرآن حکیم کو پورے کو تفسیر اور ترجمے کے ساتھ اردو میں، عربی میں اور انگلش میں مکمل کر سکیں. تو اللہ نے اگر چاہا تو ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. آپ سے دعاؤں کی التماس ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو پھیلانے کے لیے ہمارے ساتھی بنیں، اور اس کو جس طرح آپ مختلف ویڈیوز کو شیئر کرتے ہیں، قرآن حکیم کی اس ویڈیو کو شیئر کر کے اجر کے مستحق بنیں. چونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو خود قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. اللہ پاک ہمیں حق بات کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.